وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں. کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے, اماں سمجھ. تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں. آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں, آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے, ملت کے لیے, مذہب کے لیے, نظریے کے لیے, یہی الجھے رہنا ساری زندگی. آگے بڑھیں. اتنی بھی شعور ہمارے پاس تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو, یہ ٹینشن لے کے ہی ہم پاس سے ویٹ کر کے بیٹھ جائیں. تدبر کا معاملہ کریں, حکمت کا معاملہ کریں. بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے, سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے. تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی, 9 بیک وقت موجود ہوتی. تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے, حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا, ہر ایک کو حضور نے شان دی. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی. حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا, شان نہیں عطا فرمائی. ہم کیا ہیں, الجھ گئے, چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تھوڑا تدبر دکھائیں, تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں, تھوڑا حوصلہ. اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سہنا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے, جو سب سے زیادہ. ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے, اس کو میں نے نچوڑا ہے. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے. ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے. اگلی گل میں نہیں جی کرنی, وہ تو تمہیں پتہ ہے, لیکن عقل ہوئے تھے پھر سوچا چنگیاں نے, اتنی بری چیز. آپ یقین کریں جو سیانا ہے, جو سمجھدار ہے, وہ سب کی سنتا ہے. کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو, لیکن نہیں کہہ پاتے. کوئی عرض نہیں, جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا, وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں. تو تدبر والی, حکمت والی. دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا. غزوہ حنین کے موقع پہ نا, حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا, ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے, تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر, ان کی طبیعت جمے. اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے, تعلقات ختم کر دیتے. مال و اسباب ملتا تھا تو اس کو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی. اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے, مکہ کے رہنے والے تھے, حضور کے قریبی. ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں, اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا, بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے یا رسول اللہ ہوئی ہے؟ فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا. ذرا انداز دیکھیے گا بات کا. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی. اب ان کی نظریں جھک گئیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر. اب حضور سامنے والے کے جذبات اور اس کے حضور کہہ دیتے, ڈانٹ دیتے, کوئی بات کر دیتے, حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے, لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں, بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا. حضور فرمانے لگے تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی. تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے, ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے. تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں, تم کہو نہ کہو. وہ رو پڑے, کہ نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں, یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے, یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں ہیں. اب وہ باتیں نا پہلے ان کے جذبات اور تھے, اب بات آنسوؤں میں آ گئی, درد میں آ گئی, رو پڑے. عاشق دا کام نہیں رونا تونا, تو بنا رویوں نہیں منظوری.
یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری، وہ رو پڑے نا تو حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورت حال ہی بدل گیا. ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے بس پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہہ گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے. حضور جذبات کو صحیح رستہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ آئے، کچھ دن حضور نے مسجد قباء کے پاس قیام کیا، پھر حضور آگے بڑھے مدینہ شریف کی جانب. ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ بندے کو کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ نوکری زیادہ کرتے ہیں، ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں، غلامی زیادہ کرتے ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن نفرت تو کسی سے بھی نہیں نا، دل میں بیزاری تو کسی سے بھی نہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ فلانا بالکل فارغ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. چلے محبت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی بالکل فارغ تو نہیں نہ ہو سکتا. قربان جائیں، ہر ایک کہہ رہا ہے میرے گھر آئے میرے گھر آئے میرے گھر آئے. اب اگر حضور خود فرما دیتے نا کہ فلاں کے گھر جاؤں گا تو شاید کچھ دلوں میں بات آتی، پر میرے رسول پاک کی حکمت، نبی پاک کا تدبر، حضور کا کمال، فرمایا ابھی تم میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، میں نے یہ کام ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میری اونٹنی معمور ہے، جہاں رب حکم دے گا چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی، جہاں رب چاہے گا، تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات آئے نہ. یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے. گھر تھا سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور اونٹنی بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچانک بیٹھ گئی، حضور نے لگام اونٹنی کے گلے پہ ڈال دی. اونٹنی ایک دفعہ پھر اٹھی، پھر گھومی، پھر دوبارہ اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی. جب دوبارہ بیٹھ گئی سمجھ گئے سارے کہ یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے مامور ہے. اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ اپنی زندگی میں تھوڑا تدبر تو پیدا کریں، تھوڑی دانائی تو لائیں، تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کر چیزوں کو آپ کریں. کچھ لوگوں کو بات کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، بڑی جلدی، اور وہ ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جو تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تکلیف کا وہ بظاہر تو انہوں نے کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے جملہ، لیکن کیا مطلب کچھ دن پہلے ایک دوست نے بڑے پیار سے بات کر دی، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرتا. وہ کہنے لگے جی ایک بات کرنی تھی. میں نے کہا جی کہیں. کہنے لگے یہ مولوی اور پیر امیر لوگوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اب کیا جواب ہے اس کا؟ میں انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا حل یہ کہ تم ہی امیر ہو جاؤ، یہی حل ہے نا جی اس کا. کہ کیا مطلب بات؟ کوئی امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہوتا، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن یار آپ فٹافٹ بات نہ کر دیں، آپ چیزوں کو سوچیں. میں کئی دفعہ 200 میل کا سفر کر کے گھر آ جاتا ہوں اور پیٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا ہوں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. ایسے بھی سنگی ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں. ایک دفعہ پنڈی سے واپس آ رہا تھا، کچھ لوگ پیار کرتے ہیں نا، میرا موبائل خراب کم ہی ہوتا ہے، کوئی تحفے میں لے جاتا ہے اکثر نکال کے. اب بھی خراب ہو گیا. رات میں نے ایک بچے سے کہا میں کیا اس کی کوئی سستا جا لمنا ہے؟ وہ کہنے جی کیوں؟ میں کہ نکل ہی جانا ہے. کہنا کسی کو دینا جو تو پھر کچھ اجدا دیو لے کے. یہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ پنڈی سے لوٹ رہے تھے، رستے میں کسی نے محفل میں کسی نے جیب شیب بھی سارا کچھ صاف کر لیا. پیٹرول پمپ پہ گئے تو میرا خیال تھا ڈرائیور کے پاس پیسے ہوں گے. میں نے اس سے کہا پیٹرول؟ تو کہنے لگا پیر صاحب میرے کو تو کوئی شے بھی نہیں. تو کسی دوست کو بلایا، اس نے 2000 روپیہ دیا، پیٹرول ڈلوایا. یہ غریبی کے لیے نہیں سنا رہا، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمتیں. صرف آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی جملہ جب ہم بولتے ہیں، کوئی بات جب ہم کرتے ہیں، تو تھوڑا اس میں اگر تدبر ہو، اس میں تھوڑی سی حکمت ہو، اس میں تھوڑی سی دانائی ہو، اس میں کچھ ایسا معاملہ ہو، تو پھر چیزیں اور ہوتی ہیں. میں نے اس سنگی سے، اور بھی کئی دوست اس طرح کے ملتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ اگر ہم امیروں کے گاہک ہوتے نا تو تم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے جس کے چاروں کونوں میں اے سی لگے ہوتے.
बड़ी वसी व अरीज होती, बड़ा कुछ तुम्हें नजर आता। ये हाल देख के हमारा देख लो कि हम अमीरों की तरफ कितना जाते आते हैं, हमारी क्या पोजीशन है, किस तरह का माहौल है। तो जल्दी न करें। ये मैंने अपने मामले को क्लियर करने के लिए बात नहीं की, हमें तो और भी कुछ कह दें कोई अर्ज नहीं, फिर क्या है, ये कर यार दे नाम दा मिले मेना। लेकिन मैं रूटीन की बात कर रहा हूं। इस तरह की बात हम अब्बा जी से भी कर देते हैं कि मैनू पता है बड़ा पुत्र कमाऊ है, तां तुहाडा ध्यान उधर है, तब भी बेचारे का दिल टूट जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो इस तरह की बात हम अक्सर जगहों पे कर देते हैं। ये बात ठीक, आप तदब्बुर के साथ, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। मैं यहां से सफर करके वो दूर गया 2.5-3 घंटे, इलाके का नाम नहीं लेता, लोग पहचान, जलसे का टाइम लिया हुआ था उन लोगों ने। हम उनके इलाके में पहुंच गए, जाकर टेलीफोन किया कि जनाब आज आपका जलसा करने लगे। ओहो, वो तो कैंसिल हो गया है, इजाजत ही नहीं मिली, आपको बता ही नहीं सके, वो कहा था, फोन किया था, पता। अब तदब्बुर की बात है ना, हमारे बच्चे परेशान हो गए ना, सानू परेशान किया। मैंने उनसे कहा कि पुत्र यहाँ हिकमत भी है एक, अगर हमें को मजबूरी बन जाती तो। इतनी जल्दी ना आवाजार हो चीजों से कि कोई ना दसिया ही नहीं, उन्होंने पता ही नहीं, बुलावा ना फोन, सुनावा ना चार, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत। आप थोड़ी हिकमत के साथ जिंदगी। ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि जल्दबाज हैं, जल्दी करते हैं, उसका नुकसान हमें खुद होता है। भाई मेरे साथ कई दफा ऐसे में बीमार हो गया, किसी प्रोग्राम पे नहीं जा सका, घर में कोई ऐसा इशू हो गया, तो अगर किसी ने किसी वजह से कह दिया याद नहीं रहा तो क्या हो गया है। आप तहम्मुल बुर्दबारी अपनी जिंदगी में लाएं। आप यकीन करें, हंडिया जब उबलती है तो उसके अपने कंधे जल जाते हैं सारे, और अगर इत्तेदाल में रहे तो उसका अपना वजूद जलने से बच जाता है। ना इतना उबलें कि अपना ही जिस्म जल जाए। तदब्बुर के साथ जिएंगे। हम तो मानने वाले ही उस दीन के हैं जो दीन ही हिकमत वाला है। युतिल हिकमत मैं यशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत दी गई उसे बड़ी ही खैर दी गई। अल्लाह ताला हमें हुजूर की गुलामी में हिकमत अता फरमाए। आखिर दावा या